اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ سورہ کہف جو ہے یہ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سارے سورت کا شان نزول یہ نقل کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سردار تھے، انہوں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے یہ پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرا سوال جو روح والا ہے یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ الکہف ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور یہ 3 واقعات جو ہیں اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور نیک مومن جو ہیں نیک عمل کرنے والے مومن، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خوشخبری تاکہ ان لوگوں کو متنبع کر دو، ڈرا دو، جو یہ کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بات کا ان کے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے پیغمبر اگر لوگ اس قرآن کی بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں
ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے جو ہیں وہ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے۔ یعنی یہ جو رقیم ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کیوں کہتے ہیں رقیم، کہ اس غار کے نیچے وادی کا نام بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی میں لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں۔ تو ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ نام اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے قرآن میں ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ عجیب نشانیاں تھیں۔ از اول فتیاتو، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف، غار کی طرف، فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنی طرف سے رحمت نازل فرمائیے اور ہمارے اس صورتحال میں بھلائی کا راستہ مقرر فرما دیجیے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ اب یہ جو کانوں میں تھپکی دینا ہے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند طاری کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب نیند گہری ہو جاتی ہے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون جو ہے وہ احصیٰ لما لبثوا امدا، مدت کو صحیح شمار کرتا ہے۔ دو گروہوں میں سے ایک یعنی یہ لوگ جن کو سلایا اللہ نے، اور ایک اللہ تعالیٰ خود، کہ کس کو صحیح مدت کا پتہ ہے کہ کتنا عرصہ یہ سوئے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ چند نوجوان تھے، بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ اب یہ جو تھوڑا سا ان کا واقعہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، قرآن پاک نے کے مطابق جو یہ بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، تو یہ چند نوجوان تھے جن کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہی تھا۔ تو بادشاہ نے یہ لوگ توحید کے قائل تھے، تو بادشاہ نے توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر ان کو پریشان کیا، تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ نے اتنی سختی کی تھی کہ وہ جو اقرار کرواتا تھا سب سے شرک کا، تو جو نہیں شرک کا اقرار کرتا تھا اس کو وہ قتل بھی کروا دیتا تھا۔ تو یہ نوجوان جو تھے انہوں نے یہ شہر سے نکل کے ایک غار میں چھپ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی، اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا، ان کے جسم کو بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ 309 سال بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت سوئے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی 309 سال سلانا۔ ابھی دیکھیں آپ، ہم اپنے زیادہ ذرا سو جائیں تو ہماری یعنی جسم کے اعضاء جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، اکڑ جائیں، یا پڑا پڑا ایک جسم کا حصہ ایک ہی جگہ ایک ہی سائڈ پر پڑا رہے تو وہ اکڑ جائے۔ تو 309 سال مٹی پہ، زمین پہ سونا، تو آپ کو پتہ ہی کوئی بھی چیز زمین پہ پھینکے تو وہ اس کو زمین کے اندر سے ہی کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کھانے کے لیے، حشرات آ جاتے ہیں، چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں، کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو گوشت تو ایسی جگہ چیز ہے کہ وہ تو زمین پہ ڈالتے ہیں تو وہ تو گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے
کیسے انہیں محفوظ رکھا 309 سال تک؟ اتنی لمبی مدت میں نہ انہیں بھوک محسوس ہوئی، نہ انہیں پیاس لگی، نہ انہیں کوئی رفع حاجت کے لیے اٹھنے کی کوئی ضرورت پڑی، اور یہ لوگ 309 سال تک ایسے سوئے کہ ان کو بالکل بھی ہوش نہیں رہا۔ ادھر دنیا ہی بدل گئی، یہ ادھر سوتے رہے، اور پیچھے اللہ پاک نے ساری جو دنیا تھی وہی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر تبدیل ہوتی ہے، تو وہ سب اللہ نے ان کو جو معجزہ بنانا تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری بات، جب دوبارہ ایک نیا بادشاہ آ گیا، اتنی صدیوں کے بعد جب کوئی نیا بادشاہ آ گیا، تو وہ بادشاہ جو تھا وہ توحید پر ایمان تو رکھتا تھا، لیکن ان کے دور میں موت کے بعد اٹھائے جانے پر بحثیں ہو رہی تھیں۔ تو اب وہ موت کے بعد جو اٹھائے جانے کی جو بحث ہے اس پہ لوگ جو ہیں شک کا شکار ہو رہے تھے۔ توحید پرست تو تھے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے پھر ان کو اسی زمانے میں زندہ کیا تاکہ نشانی اپنی دکھائے۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو اب بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا، اور ان کے پاس جو ان کی سکے تھے وہ تو ان کے پاس تھے ہی، انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ تو وہ پرانا سکہ لے کر وہی گیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ تو دکاندار نے جب وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس نے تعجب کیا، اور اس طریقے سے ان کی بات کھل گئی کہ یہ تو اتنے 100 سال پرانا سکہ ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کہ پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا، تو پھر وہ زبان بھی بدل چکی تھی، انداز بھی بدل چکے تھے، لباس بھی بدل چکے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے پھر ان کے بارے میں ساروں کو پتہ چلا۔ تو پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ صدیوں تک یہ لوگ سوتے رہے ہیں، تو بادشاہ نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور پھر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ تو عیسائیوں کے ہاں یہ واقعہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 7 سلیپرز کے نام سے۔ اور جو ایک یہ واقعہ جو ہے کہاں پیش آیا، انہوں نے تحقیق کی ہے تو ترکی کے شہر افسس میں یہ پیش آیا تھا، اور جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرات بیدار ہوئے تھے، تو اور ایک جو مورخ ہے ان کا، عیسائیوں کا مورخ ہے ایڈورڈ گبن، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کا نام تھیوڈوسیس تھا۔ مسلمان مورخین و مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان کی ہیں، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے۔ دقیانوس ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، تو جو ان کی زبان ہے اس میں تھیوڈوسس کا نام آتا ہے۔ تو اب یہ اللہ پاک نے یہاں پر ان کے بارے میں جو بتایا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب بات ہے؟ ہمارے غار والے اور تختی والے جو ہیں یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تو یہ کوئی بھی عجیب بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لے لی تو اللہ سے دعا کی کہ ہمارے لیے کچھ سیدھا راستہ تجویز کر دیجئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، اور ہم نے ان کو ایک لمبی مدت کے لیے سلا دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس قاموا، جب وہ اٹھے، فقالوا، تو کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو انتہائی لغو بات کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر تو یہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ساتھ ہی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ان سے بھی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو اب اس غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ
تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار پھیلا دے گا تمہارے لیے ربکم من رحمتہ اپنی رحمت کا دامن، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو یہ اس طریقے سے وہ غار میں چلے گئے اور سو گئے، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ وتر الشمسا، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ غار کیسا تھا، کہ اگر ایسا غار تھا وہ کہ اگر آپ سورج کو دیکھتے اذا طلعت جب وہ نکلتا، تزاور عن کہفہم تو وہ غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، یعنی سورج نکلتے وقت روشنی جو تھی وہ ڈائریکٹ غار پر نہیں پڑتی تھی کہ غار کے منہ پر روشنی پڑتی، دھوپ پڑتی اور یہ پریشان ہوتے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ایسا وہ غار کا رخ تھا کہ سورج جو تھا اس کو دائیں سائڈ سے ہٹ کر نکل جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں طرف کترا کر چلا جاتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا تو تم اس کے لیے کوئی بھی مددگار اور راستہ دکھانے والا نہیں پا سکتے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہی ہیں۔ وَهُمْ رُقُود اور وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی آنکھیں کھلی تھیں ان کی، دیکھنے والا اگر ان کو دیکھتا تو لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کی کروٹیں دائیں طرف اور بائیں طرف بدلواتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُولِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ یعنی جو اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا وہ اس طرح سے کیا کہ سورج کی روشنی بھی انہیں تنگ نہ کرے، اور ان کو کروٹیں بھی بدلاتے رہے تاکہ ان کے جسم جو ہیں وہ گل سڑ نہ جائیں اور اکڑ نہ جائیں، اور دوسری بات یہ کہ کتا بھی ان کی حفاظت کے لیے وہ انہی کے ساتھ چل پڑا تھا، ان کے شہر سے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا، تو وہ غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور اگر کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا نا غار میں تو اللہ پاک نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جھانکنے کی کوشش کرتے تو آپ ڈر کے بھاگ جاتے، دہشت آپ کے دل میں سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ یہ اس وجہ سے اللہ نے کیا نا کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کا یہاں پر ایک راز ہے، اللہ کی یہاں پر ایک نشانی ہے چل رہی ہے، تو اس نشانی کو اللہ نے جب اٹھانا ہے جب ہی اٹھانا ہے، تو کوئی دوسرا انہیں ڈسٹرب نہ کرے، تو اللہ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا، خوف اور دہشت ارد گرد آئی کہ کوئی اس طرف آئے ہی نہ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا کیونکہ جب یہ اپنے شہر سے چلے تھے اور غائب ہو گئے تھے تو ان کو بہت ڈھونڈا گیا تھا، ان کے خاندان والوں نے ان کی بہت تلاش کی تھی، تو اللہ نے ان کے ساتھ ایسا ماحول بنایا کہ کوئی بھی ان کو پہنچ نہیں سکا، ان کی تلاش جو میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جیسے انہیں سلایا تھا ایسے ہی ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں، پوچھیں کہ اپنے بارے میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی دیر ہم اس حالت میں کتنی دیر رہی ہیں، ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ قالو کیونکہ وہاں ان کے پاس غار میں وقت کا اندازہ کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ہماری تلاش میں جو بادشاہ نے کرندے دوڑائے ہوں گے، ہمارے قتل کے جو اس نے فرمان جاری کیے ہوں گے، تو اندازہ ہو کہ ہم کتنا عرصہ چھپے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ایک نے ان لوگوں نے کہا جواب میں کہ ہم ایک دن یا دن سے کچھ کم، یعنی دن کا بھی کچھ حصہ ہم نیند میں رہے ہوں گے۔ قالو کہنے لگے ربکم عالم بما لبثتم تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ تو ایسا کرو کہ اپنے میں سے کسی کو یہ
چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، فل ینظر ایہا ازکا طعامن، پس وہ دیکھ بھال کر لائے کہ کھانا ایسا لائے کہ برزق منہ، وہاں سے، ولیتلت، پاکیزہ کھانا لے آئے۔ اب جب اٹھے ہیں تو انہیں بھوک محسوس ہوئی ہے، تو کھانے کے لیے یہ جو انہوں نے شرط لگائی وہ یہ کہ کھانا جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور ہوشیاری سے اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ کرندے بادشاہ کے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو دیکھ بھال کے جائے ہوشیاری کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ لوگ جو ہیں انہیں تمہاری خبر مل گئی، یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی سنگسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس، جو ان کا دین ہے، شرک والا دین ہے، اس میں واپس لوٹا دیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی آخرت کی کامیابی پھر تمہیں نہیں مل سکتی اگر انہوں نے تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیا۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں کو پہنچا دی۔ لوگوں تک خبر پہنچانے کے لیے بھی اللہ نے یہ تدبیر کی کہ یہ لوگ باہر جائیں، اپنا پرانا سکہ لے کر جائیں تاکہ لوگوں تک خبر پہنچے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ لوگ جان لیں، کون لوگ؟ یہی کہف والے جان لیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور لوگ یہ بھی جان لیں، وہاں کے لوگ جو شک کر رہے تھے کہ موت کے بعد کیسے زندہ اٹھانا ہے اور قیامت کیسے آنی ہے، تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ جو گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، پھر اس میں وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ وہ کہنے لگے کہ یہ ان پر ایک نشانی کے لیے ایک عمارت بنا دو۔ ربهم اعلم بهم، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذين غلبوا على امرهم، تو جو جن لوگوں کا امر غالب تھا، یعنی جو صاحب اختیار لوگ تھے، حکومت والے جو تھے، وہ کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے اوپر یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ وہ صاحب جو گئے تھے نا کھانا لینے کے لیے، جن کو بھیجا تھا انہوں نے سکہ دے کر، ان کا نام آتا ہے تملیخہ۔ تملیخہ جو تھے، جب وہ دکاندار کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا پرانا سکہ پیش کیا، تو اس وقت اب بھی ایسا ہی ہے کہ ہر سکے کے اوپر جو ملک کا وہ ہوتا ہے، اس ملک کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو وہاں بھی اس وقت بھی اس سکے کے اوپر اس بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو علامتیں تھیں۔ تو دکاندار بڑا حیران ہوا، اور بات کھلتے کھلتے جو اس وقت کے بڑے بوڑھے تھے، جنہوں نے کوئی کہانیاں سنی ہوئی تھیں پہلے اپنے لوگوں سے کہ ان کے ہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، تو ہوتے ہوتے یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی، تو وہ بادشاہ جو تھا اس نے بھی یہ قصہ سنا ہوا تھا کہ دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ لوگ کہیں چلے گئے تھے، اور ان کے خزانے میں ایک تختی بھی موجود تھی جس تختی پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے پھر، وہ ایمان والا تھا، اس نے ان کا اکرام کیا اور پتہ لگایا، کہا کہ تم لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، باقی ساتھی کدھر ہیں؟ تو وہ پھر سب لوگ جب آئے ان کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ پاک نے ان ساروں کو پھر اس وقت طبعی موت جو ہے وہ دے دی۔ لوگوں نے نشانی دیکھ لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت بھی آئے گی اور انہیں دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان جوانوں کو زندہ کر سکتی ہے، یقیناً وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر دے گی۔ تو یہ شکوک و شبہات آخرت کے بارے میں لوگوں کے دور ہو گئے، اور بادشاہ نے یہ دعا کی تھی، یہ جو نیک بادشاہ تھا اس نے دعا کی تھی کہ عوام جو جھگڑ رہی ہے اس عقیدے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ان نوجوانوں کے ذریعے یہ کرشمہ دکھا دیا، اور پھر جاگنے کے بعد جلد ہی ایسا نہیں ہوا کہ یہ وہاں پر یہ تملیخہ تو آیا باہر، باقی لوگ تو اندر ہی انتظار کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ دوبارہ اپنے خاندانوں میں گئے ہوں، دوبارہ بسے ہوں، باتیں کی ہوں، قصے سنائے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے
جب ان کا راز کھل گیا پھر اللہ پاک نے ان کو وفات دے دی، اور جو جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب یہاں پر ہم ایک نشانی مقرر کرتے ہیں، تو کافر کہ تاکہ نشانی رہے کہ یہ یادگار رہے واقعہ، تو پھر جو حکومت والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں، اور اللہ پاک نے مسجد کا ہی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم ایک نشانی انہوں نے بنائی۔ اور یہ روایات جو آتی ہیں کہ اب تحقیق کی گئی ہے تو کچھ آثار بھی ان کے ملے ہیں، اور وہ تختی بھی اب تک محفوظ ہے جن پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی تعداد وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں اللہ نے بتایا، مقصد جو تھا بتانے کا کہ عقیدہ آخرت کا بتانا تھا، بس اتنی بات بتائی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ تو تکے لگا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں اندیکھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل کہہ دیجیے، اور ربی اعلم بعدتہم، میرا رب خوب ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، اور تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تو تم لوگ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ نہ کرو، یعنی کہ یہ لا حاصل باتیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور اے پیغمبر کسی کام کے بارے میں بھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے تو کر لوں گا۔ اب یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ سوال کرنے آئے تھے نا، یہ جو 2 لوگ تھے یہودیوں نے کہا سوال کرو یہ 3، تو جب یہ لوگ آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تھے، اور آپ کو یہ یقین ہی تھا کہ فرشتہ جبرائیل آئیں گے تو میں ان سے یہ بات کہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے دیں گے۔ لیکن یہ ہوا کہ پھر وہی جو تھی جو کل لوگوں کو انتظار تھا کہ آج ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے، تو اس بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 دن تک جو ہے، کچھ میں کہیں لکھا گیا کہ کافی روز تک وہی نہیں آئی، اور لوگ جو تھے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو وہ بتاتے کہ مجھے بھی اس کا جواب نہیں ملا۔ تو اس بارے میں یہی ہوا کہ بتانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کی یاد جو ہے، اللہ کی انشاءاللہ اللہ کے اختیار کو کبھی نہ بھولیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ یعنی آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اور جب کبھی آپ کو بھول جائے، انشاءاللہ کہنا بھول جائے، تو تب جب یاد آئے تو تب اپنے رب کو یاد کر لو، اور یہ کہہ دو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا جو ہدایت سے بھی زیادہ قریب ہو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ غار میں 300 اور مزید 9 سال رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کتنا عرصہ وہ رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ ابصر بِهِ وَاسْمِعْ، وہ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اور اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی کے ذریعے کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر کرو، استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ان لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا،
یعنی کچھ لوگ اللہ کے بندے جو کم حیثیت تھے، غریب صحابہ تھے، تو یہ مکہ والے کہتے تھے کہ ان غریب لوگوں کو نا، کم حیثیت غلاموں کو ہمارے اپنے پاس سے ہٹاؤ تاکہ پھر ہم تمہاری بات سنیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے بھی صبر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور کبھی بھی اطاعت نہ کرنا ایسے شخص کی جس کا دل جو ہے ہمارے ذکر سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہے اور جس کا معاملہ حد سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اسی مضمون کی آیتیں ہم سورہ انعام میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ کبھی بھی ایسے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو اپنی محفل سے نہیں ہٹانا۔